اگر ہم کسی کی نالج اور وزڈم سے مروب ہو جائیں، اور یہ تھریش ہولڈ کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ اب یہ مروبیت شروع ہو گئی ہے، رسپیکٹ سے مروبیت پہ چلے گئے؟ ٹھیک ہے، بہت خوب. اگر کسی اسکالر سے جڑنے کے نتیجے میں آپ کی اپنی جو انٹلیکچول پروسیسنگ ہے، بلکہ بہت سمپل لفظوں میں کہوں کہ ریزننگ کا عمل ہے، اگر یہ مستقل سسپینڈ ہو جائے، یعنی آپ اس سے اتنے امپریس ہو گئے ہیں کہ اپنا ذہن استعمال کرنا بھول گئے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک حالت ہے. یعنی یہ وہ حالت ہے جو یعنی اس مقام پر صرف ایک ہی ذات ہے جس کو رکھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لیکن اس کے علاوہ انسان ہے، اس کو بشر سمجھا جائے. اور اس سے اچھا اب ہم کیا کریں؟ یعنی ہم اس پر میں یہ بات بھی جو میں کر رہا ہوں اس میں بڑی فائن لائن ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. پہلا جو انڈیکیٹر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اہل علم لوگوں کے اوپر آپ ان کے یعنی ان سے تعلق کے نتیجے میں آپ کا انٹلیکچول پروسیسنگ اور ڈیولپ ہونی چاہیے. آپ ان سے جڑے ہیں تو آپ کی اپنی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. مطلب اب آپ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے آپ یہ محتاج نہیں ہو رہے کہ ان سے پوچھیں گے کہ اس میں کیا کروں، بلکہ اس سے تعلق کے نتیجے میں آپ کو پرنسپلز مل رہے ہیں، آپ کو کلیئرٹی مل رہی ہے. اور کلیئرٹی کے نتیجے میں الحمدللہ بہت سی چیزوں کے اندر ایک سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے کیا چوز کرنا ہے، کس بیسس پہ چوز کرنا ہے. میرے پاس کچھ کرائیٹیریا، کچھ پرنسپلز ملے ہیں، اور میری اپنی ایک انٹلیکچول پروسیسنگ ہے، ایک تھنکنگ ہے، ایک ریزننگ ہے. الحمدللہ یہ مجھے حاصل ہو رہی ہے. بہت کچھ جو ہے وہ نقل کے ذریعے سیکھا جائے گا، اور نقل بہت اہم چیز ہے. نقل جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی انسان سے تعلق کے نتیجے میں اس کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ آئے گا کہ اچھا یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، اور آپ اس کو اختیار کریں گے. یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو اگر یہ بہرحال یہ خاص تناظر میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے اس کو بہت محدود لفظ معنوں میں سمجھا ہو. نقل کا مطلب، نقل سے مراد ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہم روایت سے منتقل ہوتی ہیں. آپ نے کسی کو دیکھا، آپ نے اپنے دادا کو دیکھا، دادا نے اپنے دادا یا ابا کو دیکھا، انہوں نے اپنے دادا کو دیکھا، اور انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اور ایک عمل وہاں سے چلتے ہوئے آپ تک پہنچا ہے. تو وہ اپنا یعنی کسی چیز کو آپ نے دیکھ کر اڈاپٹ کیا ہے، وہ اپنی جگہ اہم چیز ہے. لیکن عقل جو ہے وہ اپنی جگہ اللہ کی بڑا انعام ہے، اس کا استعمال ہونا چاہیے. تو کوئی بھی اسکالر یا کوئی بھی مربی سے تعلق کے نتیجے میں اگر عقل کا استعمال سسپینڈ ہو رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. ہاں، ٹرسٹ کی سطح یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کی کسی بات کو اس شرط پہ مانوں کہ جی میری سمجھ میں آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے. مطلب آپ اگر اپنے مینٹور پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور آپ کا ایک مینٹور ہے، آپ کو اندازہ ہو کہ بھائی اس کا ایک اپنا تجربہ ہے، اس کا اپنا ایک شعور ہے، ابھی آپ ایک طالب علم ہیں، تو آپ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے. تو اختلاف کرنے کی پری کوالیفیکیشن ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. لہٰذا آپ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے چیزوں کو سمجھیں، چیزوں کو ایسیمیلیٹ کریں، آپ اس پہ ٹرسٹ کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو ابھی اس وقت مسئلہ یہ ہے، میں بہت سے لوگوں کو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے مینٹور سے امپریس بھی ہوتے ہیں اور اختلاف بھی کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب کمبینیشن ہے جو میں انسانوں کے اندر دیکھتا ہوں. مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے. مطلب یہ ایسا ہے جیسے ایئرپورٹ پہ کوئی سیلیبریٹی مل جائے تو اس کے برابر میں کھڑے ہو کر سیلفی بنوانے کی جو آرزو پیدا ہوتی ہے، یا اس سے ہاتھ ملانے کا ایک احساس کہ چلو میں نے فلاں دنیا کے ورلڈ چیمپئن سے بھی میں نے ہینڈ شیک کر لیا، چلو ان کے ساتھ بھی میں نے تصویر کھنچوا لی. تو بس اتنا ہی لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں نہ مانوں کرتے ہوئے ادھر ادھر چل دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو کبھی مربی سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کی کبھی کوئی اصلاحی تعلق یا جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں بن پاتا. تو ہمیں ایک توازن اور ایک بیلنس کی ضرورت ہے. ہم کم از کم 3 کام کریں. اہل علم کے قدردانی کریں. ہم اس بات کا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے ایسے لوگوں سے ملوایا ہے جن کے پاس کلیئرٹی ہے، جن کے پاس زندگی کی حکمتیں جن پہ واضح ہیں، جن کے بہرحال جو اخلاص جن کے پاس ہے، اور جو بے لوث محبت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ایک تعلق اور تعارف ہوا ہے، تو اس کی قدردانی ہو، اللہ کا شکر ادا کریں. ایسے لوگوں سے محبت کی جائے، ایسے لوگوں پر اعتماد کیا جائے، ایسے لوگوں سے مشورہ لیا جائے. اور اس میں یعنی یہ سب بڑی خیر کی باتیں. اور بعض اوقات بہت سے مشورے آپ کو آپ کی پسند کے اگینسٹ جائیں گے، بہت سارے مشورے آپ کی سمجھ سے اوپر رہیں گے. تو آپ اس وجہ سے فالو کریں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ علم میں اور حکمت میں مجھ سے اوپر ہیں، ان کا یہ مشورہ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن میں اس لیے فالو کروں گا کیونکہ میں ان کی نالج پہ زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں. لیکن اس کے اندر کوئی ہڈن وزڈم ہوگی، میں اس کی تلاش میں رہوں گا، میں اس کی ہڈن وزڈم کی تلاش چھوڑوں گا نہیں.
یعنی میرا ذہن بھی اس کو ہو سکتا ہے مجھے ابھی نہ سمجھ آئے، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ میں بھی یعنی ان سے تعلق کے نتیجے میں میری ڈیپینڈنس ان کے اوپر نہیں بڑھ رہی. وہ مینٹور جس کے اوپر ڈیپینڈنس بڑھنے لگے، آپ اس مینٹور سے صحیح تعلق میں نہیں ہیں. مطلب آپ کو خدا نے یعنی یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں تو 2-3 بہت فائن لائنز ہیں. مطلب ایک میں نے یہ بتائی کہ آپ مروبیت میں نہ ہوں، میں نے یہ کہا کہ آپ کا انٹلیکچوئل پروسیسنگ سسپینڈ نہ ہو جائے، آپ کی اس کے اوپر ڈیپینڈنس نہ بڑھنے لگے، یعنی وہ آپ کو ڈیپینڈنٹ نہ بنائے رکھے. آپ اچھا مربی کی چند پہچانیں اور بھی بتا دیتا ہوں. یعنی مربی وہ ہے جس کے سامنے اس کی تعریف کرنا آسان بات نہیں ہے. وہ انسان جو اپنی تعریفیں بہت مزے سے سن رہا ہے وہ مربی نہیں ہے. مربی وہ ہے جو اپنے آپ کو مربی تسلیم نہ کرے. مربی وہ ہے جس سے تعلق کے نتیجے میں آپ کا ایمان پہلے بلند ہو، آپ کے اندر اپنے اصلاح کی ضرورت کا احساس پہلے ہو، اپنے تزکیے کا خیال آئے اور آپ کا اللہ سے تعلق بنے. یہ ہے مربی. آپ کی نالج میں اضافہ کرنا مربی کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس سے تعلق کے نتیجے میں کلیئرٹی ضرور ملتی ہے. مطلب یہ ایک الگ بات ہے. تو یہ بہرحال موٹی سی کچھ باتیں ہیں.